بسم الله الرحمن الرحيم. قال وليس في المضي والودي غسل وفيهم الوضوء لقول عليه السلام كل فحل يمضي وفيه الوضوء. تو انسان کے بعض آزار ایسے ہوتے ہیں جیسے سلسل بول ہے، اسے وضو ٹوٹ جائے. اے میرے بھائی اس کو ٹوپی سیدھی کرے. سلسل بول ہے، مختلف امراض ہیں. تو کبھی پیشاب سے پہلے کا پیشاب کے بعد یا کسی بیماری کو اس سے کچھ کہیں پانی سے آ جاتا ہے. تو ابھی ان کا ذکر ہے، تعریفات بتا رہے اور حکم بتا رہے. تو مزی اور مزید دونوں قرار زال کے کسرہ کے ساتھ یا سکون کے ساتھ، اور یہی مدیون اور مدی. تو ان دونوں میں صرف وضو ہے اور بس غسل وغیرہ نہیں. اور ولیس فی المضی والودی غسل لازم نہیں ہے، کیونکہ اس بچنا مشکل ہو جاتا ہے نا، اور غسل کی جو شرائط ان میں نہیں پائی جاتی، لہذا ان دونوں میں غسل نہیں، صرف وضو ہے. وفیہم الوضوء، اور دلیل کیا ہے؟ لقول علیہ السلام کل فحل. فحل کہتے ہیں نر کو، چاہے انسان ہو یا حیوانات ہو. انسانوں میں مرد ہے، حیوانات جیسے اونٹ ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، بیل ہیں، اس طرح فحل کہتے ہیں حیوانات کے نر کو، چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات. کل فحل یمضی، ہر نر کو مزی آ جاتی ہے. ایک مراد یاد رکھے کہ ہیں انسان ہے، لیکن عربی حساب سے کہ ہیں فحل عام ہے، نر کہا جاتا ہے. اس کی ضد پر مادہ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، دھمبی ہے. وفیہ الوضو، اس میں وضو ہے. اب آگے تعریف بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں والودی الغلیظ من البول. یہ پیشاب کا تو گاڑا ہوتا ہے، سفید سا. یتعاقب الرقیق منہ، حکم ارجع بول ہے، پتلے پیشاب کے بعد تھوڑا سا گاڑے سے آ جاتا ہے، سفید سفید. پہلے تو عام پانی کی طرح کے پیشاب آ جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا کہ سفید رنگ معمولی سے گاڑا سا پانی آ جاتا ہے. خروجن، یہ یتعاقبوں سے تمیز بنے گا، نکلتے ہوئے. فیقون معتبر فیہ، تو بھی تو ایک قیاس ہوگا کس پر؟ پیشاب پر، کیونکہ پیشاب کے بعد آ جاتا ہے. پر سے پیشاب پتلا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا گاڑا ہوتا ہے. ایک ساتھ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہر کو نہیں ہوتا ہے. جن کی صحت کمزور، خاص کر کمر میں کیا تکلیف ہو اور جسمانی صحت کمزور ہو، اس کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے. ہر شخص کو نہیں ہوتا ہے. جس صحت بہت کمزور ہو بالکل، تو اس کے ساتھ یہ کیفیت پیش آتی ہے. پیشاب کا تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے. یتعاقب الرقیق من، حکم ارجع بولے کہ باریک اور پتلا پیشاب کے بعد آ جاتے ہیں. خروج نکل کر فیکون معتبر بھی، تو یہ قیاس ہوگا کس پر؟ پیشاب پر. تو جیسے پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیا غسل تو نہیں، صرف کیا ہے وضو ہے. تو یہ ہم اس طرح کے صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے. والمنی حاصل ابیض، بالکل گاڑا سفید پانی. ینکسر منہ الذکر، انسان کو عضو مخصوص سے ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اسے غسل بھی واجب تفصیل گزر گئی. والمزی رقیق، او پتلا سا باریک سا پانی. یضرب الی البیاض، تو اس مائل کس کی طرف؟ سفیدی کی طرف، سفید پانی کی طرف. یخرج عنہ، حکم ارجع کون ہے؟ فحل، مرد ہے، اس نکلتا ہے. کب؟ ملاعبۃ الرجل اہلہ، جب انسان کیا کرے؟ پول سونگ کے کس کے ساتھ؟ جانان کے ساتھ.
پھول سونگ کے جانان کے ساتھ، تو یہ کیفیت پیش آتے. تو خلاصہ چاہے اپنی جانان ہو یا کوئی اور کو غلط حرکت کر لے اور معمول سے پانی نکل جاتا نا تو اسے وضو ہے کہ غسل نہیں ہے. ملاحبت رجل اہلہ خود اشارہ سمجھ لیتا. وتفسیر معصور عن عائشہ، یہ تفصیل نا ودی پیشاب کے بعد نکلتی ہے اور منی جو جذبات کے ساتھ کہ نکلتی ہے اور مزید جو کہ انسان اپنے رفیقہ حیات کے ساتھ کچھ باتوں میں گپ شپ میں دوران کچھ نکل جاتے ہیں. پر یہ تفصیل یہ مروی کس سے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین. اگرچہ حافظ ابن حجر نے اور حافظ زنی نے انکار کر دیا کہ یہ تفسیر ام المومنین سے مروی نہیں ہے، ہاں حضرت قتادہ اور اکرمہ سے مروی ہے. دونوں حافظین نے انکار کر دیا، حافظ ابن حجر اور حافظ زنی. لیکن محقق ابن حمام فتح القدیر میں یہ صحیح ہے ابن منذر کے حوالے سے. محمد ابن منذر بڑے محدث گزرے تو شیخ ابن حمام نے نقل کر دے لیکن حافظین نے انکار کر دے. یہ تفسیر ام المومنین سے مروی نہیں ہے، حضرت قتادہ و اکرمہ دیگر تابعین سے مروی. اور ابن حمام نے یہ تفسیر کو ثابت کر دے ابن منذر کے حوالے سے. واللہ عالم بحقیقت الحال. دونوں واقعات وضو مختلف ہے نا، تو یہ دو بھی ہیں. تو مزید یاد رکھنا اکثر ایک ودی ایک جو کمزور افراد ہوتے ہیں نا، صحت جن کی بالکل کمزور ہوتی ہے، ایسے انسانی کے نام کا ڈانچے باقی سے تو اس کے ساتھ ہی عذر پیش آتا ہے. اور مزید وہ اکثر جو انسان کبھی نا چاہے اپنی رفیق حیات کے ساتھ گپ شپ میں اور اس طریقے سے نا یہ یا کوئی اور کو غلط حرکت کرنے میں اس طریقے سے، جہاں خاص کر مرد و زن کے اختلاط بہت ہوتا ہے نا، کالجوں میں اور اسکولوں میں یا پارکوں میں، تو وہاں جو سمجھ رہے نا جنس مخالف کو یہ عذر پیش آتا ہے، وہاں یہ عذر پیش آتا ہے جنس مخالف. تو خیر ان کو وضو ہے تو غسل نہیں. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. آگے وہ پانی کو ذکر ہے کہ کن کن سے وضو کرنا جائز ہے، کن کن سے جائز نہیں ہے. الطہارۃ من الاحداث، احداث جمع حدث کے ہیں، اور حدث مراد یاد رکھنا یہ نجاست حکمی ہے، ایک نجاست حقیقی ہے جیسے خون، پیشاب، پاخانہ وغیرہ، اور یہ نجاست حکمی. اب ظاہری طور پر بے وضو شخص بدن تو پاک ہے، کسی سے ہاتھ ملائے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا کسا کچھ. جنوب آدمی ظاہری طور پر پاک ہے، عذر والے خاتون ظاہراً تو پاک ہے، کھانا پکا سکتے، سب کچھ کر سکتے. یہ نجاست حکمی ہے، اس کے تحت حدث. اور اس کے ذریعے پہ نجاست حقیقی جیسے خون وغیرہ. تو باقی نجاست حقیقی مستقل باب آنے والے، باب الانجاس. جائزتن جائزن اے واجبت ہے لازم کسی بیما. اچھا جائز ہے، ٹھیک ہے. الطہارت من الاحداث، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو یا حدث اوسط ہو، سب سے جائز. کسی بیما سماء، آسمان کے پانی سے، با استعانت کے لیے. والاودیۃ، اودیہ جمع وادی، برساتی نالہ ہوتا ہے نا اس کا پانی. اودیہ وادی کی جمع برساتی نالے. والعیون، عین کی جمع چشمے، چشمے ایک سے پہاڑوں میں ہوتے رہتے. والآبار، آبار بیر کی جمع کنواں، بیر کی جمع کنواں. والبحار، بحر کی جمع مراد دریا و سمندر ہے. اردو میں تو مختلف نام یاد رکھنا، اردو میں سب الگ الگ ہے، دریا الگ ہے، سمندر الگ ہے، لیکن عربی میں ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے نہر یا بحر. تو یاد رکھنا سمندر کو بھی شامل ہیں اور بڑے بڑے دریاؤں کو بھی شامل ہے. فرق صرف ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. ایک مراد یہاں سمندر ہے.
سمندر اگرچہ پانی تو پینے کا قابل نہیں ہوتا. تو اصل وجہ یہ کہ چونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا نا، آگے خود حدیث آنے والی ہے کہ ہم سمندری سفر کرتے ہو، ہمارے پاس اور پانی نہیں ہوتا سوا کس کے؟ سمندری پانی کے. اور سمندر میں ظاہر بات ہے ہزاروں مخالق رہتی اس میں اور مر بھی جاتے نا. تو سارے صحابہ کرام کے ذہن میں بات آ گئی شاید پانی کیا ہو جائے ناپاک، بڑی بڑی مچھلیاں مر جاتی، کیا کہ دنیا بھر کی گندگی کہاں جاتی ہے؟ کراچی جب سے بنا ہے جتنی گندگی کہاں جاتی ہے؟ سمندر. ایک مجال ہے کہ ناپاک ہو جائے؟ جب سے کراچی شہر بنا ہے وہ دن اور آج کے دن سمجھ جتنی گندگی ہے سب سمندر جاتی ہے، لیکن کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئی، جیسے تھا ویسے پانی ہے. اور اندر جتنے مخالق بڑی بڑی مخلوق سمندر مچھلیاں وغیرہ مر جاتی ہیں. تو بعض صحابہ کرام خیال میں شاید سمندر پانی کیا ہو ناپاک ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، پانی بھی پاک ہے، مچھلی بھی حلال. حدیث آگے آنے والی ہے. تو سمندر کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یاد رکھ، کبھی بھی واحد پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا سمندر. جتنے گندا کہ جتنے زیادہ گندگی خود اس سے تحلیل ہو جاتی، ختم ہو جاتی. یہ تو اللہ نے نظام بنایا. اگر میٹھا پانی ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ سمندر سے بدبو آ جاتی. پانی کڑوا ہے نا، میٹ بالکل. جتنے جانور مر جائے مچھلی ہوگا سب ختم ہو جائے، پتہ نہیں چلتا. اب دیکھو میٹھا پانی جلدی خراب ہو جاتا ہے. سمندر کا پانی بالکل زیر وجہ یہی ہے کہ جتنے جانور مخلوق کے مچھلی وغیرہ مر جاتے ہیں نا سب ختم ہو جاتے. پانی کے اندر کوئی تغیر تبدیلی نہیں ہے. بہار والدلیل آگے دلیل کا قوله تعالی وانزلنا من السماء ماء طهورا. طہور طاہر کو مبالغہ ہے، جیسے غفور غافر کو مبالغہ ہے، پاک کرانے والا. یہ طاہر کو مبالغہ ہے. طاہر جو بذاتی ہی پاک ہو اور طہور کسی اور کو پاک کرے، مبالغہ کا صیغہ یاد رکھنا. وانزلنا من السماء ماء طهورا، پاک کرانے والا پانی. ہاں ذاتی ہی اگر پانی پاک ہو صرف طاہر، یاد رکھنا. طاہر کے اندر کیا ہے؟ لزوم کو معنی پایا جاتا ہے، اور طہور کے اندر تعدی ہے. پاک بذاتی ہی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے والا. جب پانی بذاتی ہی پاک ہو کہتے کہ ماء طاہر، پانی پاک ہے، اور طہور مبالغہ ہے، دوسروں کو اچھی طرح پاک کرنے والا. جیسے غفور غافر کو مبالغہ ہے، شکور شاکر کو مبالغہ ہے، تو طہور طاہر کو مبالغہ ہے، یعنی پاک کرانے والا. طہور. وقول علیہ السلام الماء طہور لا ينجسه شیء. پانی پاک ہے، کوئی چیز کو نجس نہیں. یاد رکھ یہ ماء کثیر کے بارے میں. ایک گلاس میں کیا ہے تو پانی ڈالو پاک ہوگا ناپاک ہوگا یا نہیں. یہ ماء کثیر کے بارے میں، اور خاص کر سمندر اور دریا اور بڑی بڑی نہریں، بڑے بڑے چشمے، بڑی بڑی جھیل اور بڑے ڈیم، ماء کثیر کے بارے میں. اب ڈیم کو دیکھو، جھیل کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمجھ رہے ہو، سمندر کو دیکھو، گندگی گر جاتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ کہ الماء لا ينجسه، یہ ماء کثیر کے بارے میں یاد رکھنا، جن کا حکم آگے آنے والا ہے. اگر ماء قلیل میں تو گندگی گر جائے پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. الا ما غیر لونہ، ہاں اگر پانی سے سیدھے بیٹھو، ہاں اگر اتنے کثیر مقدار میں گندگی گر جائے، پانی کا رنگ بدل جائے، اور طعمہ ہو یا اس کا ذائقہ بدل دے، اور ریح یا بوس ہو، تب جا کر پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. یہ ماء کثیر کے بارے میں. ماء قلیل میں نا چاہے رنگ بدلے یا نہ بدلے، بو بدلے نہ بدلے، ذائقہ بدلے نہ بدلے، تب بھی پانی کیا ہو جائے؟ ناپاک ہو جائے گا. یہ تغیر تبدیلی ماء کثیر کے بارے میں ہے. وقول علیہ السلام فی البحر طہور ماؤہ والحل میتتہ. بعض کتابوں میں عبارت رہ گئی میتہ والحل، بعض کتابوں میں رہ گئی والحل میتتہ. میتہ سے مراد مچھلی ہے، یاد رکھنا. کیونکہ دو جانور ایسے ہیں جو بغیر ذبح کے حلال ہے، چڈی اور مچھلی.
دو جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کرنا شرط نہیں ہے، بغیر ذبح کے حلال ہے، ایک ٹڈی ملخ اور ایک مچھلی، یہ دو جانور ایسے ہیں جو بغیر ذبح کے، یا میتہ سے مراد یہی ہے، مچھلی مراد ہے، سمندر کے سارے دنیا بھر کے جانور وہ نہیں میتہ، مچھلی مراد ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کر دیتے نا کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس اور پانی میٹھا نہیں ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے تھوڑا سا، ان کو پینے کے رکھتے ہیں، تو وضو کے نہانے کا بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ اس وقت پر فرماتا سمندر کے بارے میں، وہ طہور پانی بھی پاک ہے، ماؤ ہو ذاتی ہی پاک ہے، دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ والحل میتتہ، اور میتہ سے مراد یاد ہے خالص مچھلی ہے، کہ مچھلی کو ذبح کرنا شرط نہیں ہے۔ تو دو جانور ایسے ہیں جو بغیر ذبح کے حلال ہے، ٹڈی اور مچھلی۔ تو میتہ سے مراد سمندر کے سارے مردار جانور نہیں ہیں، صرف مچھلی، وہ بھی بشرط کہ سڑی ہوئی نہ ہو، سڑی ہوئی ٹھیک، اپنے پانی سے نکالو تو کیا ہے باہر پھینک دو اور مر گئی، یا کنارے میں اپنے بم پہ کا بارود کے ذریعے سے نا سمندر میں اپنے کیا بارود پھینکا اور ساری مچھلی مر گئی، آپ نکال دے تو صحیح ہے، تازی ہونے سے، پہلے سے مری ہوئی سمندر میں باہر پھینک دے اس کو سڑ کے پہ تو جائز نہیں ہے۔ تو نفس مچھلی خلاصہ ایک مچھلی بغیر ذبح کے ہیں کہ حلال ہے۔ تو میتہ سے مراد سارے جانور نہیں سمندر کے، صرف مچھلی مراد ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے تسلی کے فرمائے کہ کہیں الماء طہور البحر طہور ماؤہ والحل میتتہ، پانی بھی بذاتی ہی پاک کے دوسروں کو پاک کرانے والے ہیں، اور مچھلی بھی کی حلال ہے، کہ کبھی ان کو ضرورت پڑ سکتی تھی نا، مچھلی لے لو۔ ومطلق الاسم یطلق علی حاض المیاہ، میاہ ماں کی جمع ہے، جب مطلق پانی ان کے اطلاق ان پر ہو جاتا ہے، کس پہ؟ سمندر کا پانی وغیرہ۔ تو یہاں تک خالص صاف ستھرا پانی بغیر کسی چیز کو اس میں گرے کا ذکر ہے، اور آگے ان پانی کا ذکر جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، جس کے مائع مقید، مائع مقید۔ ولا یجوز، پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، بمائن کیسے پانی سے، غوطوں سے رہا جس کو نچوڑ کر نکالا گیا ہو، من الشجر، کس سے؟ دنیا کا پھل لے لے اور جوسر میں ڈالے، 2 منٹ میں پوری جگ بھر جائے گا نا، سمجھ گئے؟ احتسار عام، اب تو آسان ہے نا، بڑی مشینری جوسر اگر آگے ڈالو بس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کا نام بھی بدل گیا۔ ایک ہی چیز ہے کہ ملاوٹ سے نام بدل جاتا ہے۔ اب چائے میں کیا چیز ہے، قہوہ میں کیا چیز، تھوڑی پتی وہی پانی ہے، لیکن ایک آدمی قسم کر میں پانی نہیں پیوں گا، قہوہ پی لے، خانص ہوگا نہیں ہوگا، نام بدل گئے، ارے وہی چیز ہے، پانی کیا، تھوڑی چینی ڈل گئی، تھوڑا سا پتہ ڈل گیا، بس کچھ بھی نہیں۔ سلیمانی چائے، سلیمانی کیا اچھا بس کیا ہے، وہی ہے نا، تو پتی ڈالے، ایک آدمی قسم میں پانی نہیں پیوں گا اور چائے سلیمانی پی لے، خانص ہو جائے کہ نہیں، نام بدل گیا نا، مانو کہ تو درخت سے پتے ہو چاہے کہ پھل ہو، جو بھی چیز ہے، اب جاؤ جوسر میں پانی ایک طرف ہو جائے گا، باقی دوسری طرف ہو جائیں گے، جائز نہیں کہ نام بدل گیا۔ وہ ثمر او پھل، زبر، آپ نے 1 کلو سیب لے لے اور ڈال دے جوسر میں، اور جگ بھر گیا کیسے، رس سے۔ انار لے لے اپنے، مالٹا، کوئی بھی پھل ہو، جوسر میں ڈال دے، ہے تو پانی، لیکن اب نام بدل گیا، لوگ اس کو پانی نہیں کہتے، آپ کو تو پانی پلاؤ تو کیا لے کر آپ کو کے لیے، جوس لے کر آگا نہیں سر، نام بدل گیا، جائز نہیں۔ لأنه ليس بماء مطلق، کیونکہ خالص پانی نہیں ہے، خالص پانی نہیں۔ اب قہوہ بھی پانی ہے، سلیمانی چائے بھی پانی ہے، سمجھ رہے ہو، اور جوس بھی پانی ہے، لیکن کوئی اس کو خالص نہیں کہ الگ ہے، جوس الگ، آپ کہتے تو پانی پلاؤ، ایک آدمی قسم کالک میں پانی نہیں پیوں گا اور جوس پی لے، خانص ہوگا نہیں ہوگا، اور پھر لوگ اس کو پانی نہیں کہتے،
ہاں الگ چیز. والحکم عند فقدہ، حکمت کون ماء مطلق ہے. جب صاف پانی نہ ہو تو حکم منتقل، حکم سورہ کیا ہے؟ وضو کرنا، طہارت ہے، غسل کرنا وغیرہ. جب صاف پانی موجود نہ ہو تو حکم منتقل ہوگا کس کی طرف؟ تیمم کی طرف. کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اللہ نے فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا کہیں صَعِيدًا طَيِّبًا. والحکم یا حکم سورہ کے طہارت حاصل کرنا ہے احداث میں، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو. حکم منتقل ہوگا عند فقد حکمت جب کون ماء مطلق ہے، جب وہ موجود نہ ہو. کہاں منتقل ہوگا؟ منقول الی التیمم میں. والوظیفۃ فی ھذا عادۃ تعبدیۃ. آگے ایک اشکال کہو یا وہم کہو، اشکال تو نہیں کہہ سکتا آپ پریشان ہو، ایک وہم کہو. اب ہمارے بزرگ کو وہم ہو گیا، شیخ عبدالوہاب کو. جی آپ نے فرمایا تھا کہ جس پانی کو نچوڑ کر نکالا جائے اسے وضو کرنا جائز نہیں. اگر ہو تو صاف پانی ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر کیا ہے؟ تیمم کر لے. اگر گوشت گرانا صبر آسان ہے، پانی تو نہیں تو تیمم تو ہے نا. لیکن میرے ذہن میں ایک اشکال آ گیا، وہ ایک میں نے فقہ کی کتابوں کہیں خواب میں نے پڑھا ہے، بیداری میں نہیں بلکہ خواب میں، اور میرا خواب سچا ہے، وہ ہے بھی ایسا کہ اس پانی سے نجاست حقیقی کی ازالہ کرنا کیا ہے؟ درست جائز ہے. نجاست ہے کہ خون لگا ہوا ہے تو اس کو نچوڑا ہوا پانی سے کیا ہے؟ درخت کے جائز ہے. جب نجاست حقیقی میں ماء مقید کارآمد ہے تو نجاست احداث میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت کو وہم ہو گیا. آپ نے فرمایا نا کہ جب ماء مطلق نہ ہو تیمم کی ضرورت ہے، ماء مقید سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. تو مجھے اشکال ہو گیا کیونکہ بیداری میں تو میں نے پڑھنے والے خواب میں نے کتابیں پڑھی ہے. خواب میں رات کو 2 پلیٹ دال کھایا تھا، شریف بڑی مشکل سے 5-6 روٹیاں دبا کے کھایا تھا، خوب گہرے نیند میں سو گیا. اور مجھے خواب آ گئے، ویسے میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر ایک شخص کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہے نا اور گندگی لگی ہوئی، صاف پانی نہیں ہے سوائے ماء مقید کے، ماء کو رس وغیرہ یا جوس وغیرہ یا شربت یا جو بھی ہو، اب اس گندگی کو نا نجاست کو اس ماء مقید سے دور کر لیں. تو اب میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ کیا درست اور جائز ہے، وہ جگہ کیا ہوگی؟ پاک، کپڑا پاک ہوگا. تو ماء مقید اگر کس میں نجاست حقیقی میں کارآمد ہے اسے نجاست حقیقی ازالہ کرنا جائز، تو یہاں کیوں نہیں؟ کس سے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا اشکال صحیح ہے، آپ کا خواب بالکل صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن وضو بھی ذاتی ہی خلاف کیا ہے؟ عقل ہے، خلاف قیاس ہے. قیاس کا تقاضا ہے کہ چہرہ دھونے کی ضرورت نہیں، بس استنجا سے کام چلنا چاہیے. چہرہ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ ان کی ضرورت تو نہیں. لیکن چونکہ امر تعبدی اللہ کا حکم ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب حکم ہے تو آگے اللہ نے حکم فرمانا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو وضو خود خلاف قیاس ہے. جب خلاف قیاس ہے تو حکم آئے صرف کس کے بارے میں؟ ماء مقید کے بارے میں، ماء مطلق کے بارے میں. وضو کس میں ہے؟ ہاں، چونکہ اعضاء اربع وضو خود خلاف قیاس ہے، اور وضو کو حکم صرف کس کے ساتھ آئے؟ ماء مطلق کے ساتھ آئے. جب ماء مطلق کے ساتھ آئے لہٰذا ان کا مزید آ کے ماء مقید پر قیاس نہیں کر سکتے، ماء مقید ان پر قیاس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر ماء مطلق ہو تو ٹھیک ہے وضو کرنا جائز، ورنہ نہیں. اور وظیفہ تو فی حاضر، وظیفہ سے مراد وظیفہ نہیں آپ کو 500 یا 1000 روپے ملتے ہیں. وظیفہ سے مراد ہیں وضو کرنا ہے. فی حاضر تعبدیۃ، یہ کیا چیز ہے؟ امر تعبدی. حالانکہ وضو خلاف قیاس ہے، قیاس کا تقاضا ہے کہ چہرہ کیوں دھو لو، لیکن اللہ کا حکم ہے نا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہا. منصوص علیہ تو منصوص علیہ کے علاوہ کسی اور متعدی نہیں ہوتا. تو لہذا آپ کہیں ماء مقید کو ماء مطلق پر قیاس نہیں کر سکتے ہو.
تو ماء مطلق موجود ہو تو طہارت احداث جائز ہے، ورنہ تیمم کرنے کی ضرورت پڑے گی. ماء مقید سے کہ احداث کو ازالہ کرنا صحیح نہیں ہے. اما الماء الذی، وہ پانی یقطر من کرم یا کرم انگور، اس سے پانی خود خود ٹپکتا ہے خود بخود. فیجوز التوضؤ به، کیوں؟ لأنه ما خرج من غیر علاج. علاج مانا دبا کے نچوڑنا، خود خود نکلے گا بغیر کس کے نچوڑنے، خود خود نکلے گا، صاف پانی کی طرح ہے بالکل. لأنه ماء، ایسے پانی ہے، خرج جو کیا ہے، ماء ایسے پانی ہے نکل چکا ہے، من غیر کس کے، علاج. علاج مانا دبانا نچوڑنا، خود خود نکل گئے بالکل. لیکن شرط ہے کہ یاد رکھنا اس کا سیلان کیا ہو، برقرار ہو، بالکل پانی پانی ہو. اگر گاڑا ہو نا جوس کے طرف، شربت کے طرف، رس کے طرف، تو جائز نہیں. انگور کو پانی نکل گئے بشرط بالکل کیا ہو، نر ہو، بہنے والوں، اس کے اوصاف نہیں بدلے. وہ ذکر ہو، اس مسئلے کو ذکر کے امام ابو یوسف کہاں، فی جوامع ابی یوسف ہو. ذکر کا فعل ہو ضمیر امام ابو یوسف کی طرف راجع، اور ہو کو مرجع اس مسئلے کی طرف راجع. ماں کون سا ماء الکرم. اس مسئلے کو امام ابو یوسف نے ذکر کیا اپنی کتاب کس میں، جوامع ابی یوسف میں. ذکر ہو، اس کا فعل ہے ہو ضمیر ابو یوسف کی طرف راجع، اور ہو ضمیر منصوب متصل ماء الکرم کی طرف راجع، انگور کے پانی کی طرف. کہ اگر خود نکل جائے تو وضو کرنا جائز ہے. اس مسئلے کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جوامع کس میں، ابو یوسف میں لکھا ہے. وفی الکتاب اشارۃ الیہ، اور کس میں، قدوری کے اندر اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اوتسرا قید لگانا معاون اوتسرا، اس دلیل و خطاب کے طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ امام قدوری جو شرط لگائی کہ ہے نچوڑنے کی شرط لگائی ہے، تو اس سے دلیل و خطاب کے طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی کو نچوڑا نہ جائے بلکہ پانی اگر خود نکل جائے تو اس کو استعمال کرنا کیا درست اور جائز ہے. اگرچہ امام ابو یوسف نے تو صراحتاً ذکر کر دیا، لیکن امام قدوری کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ امام قدوری شرط لگا نا او تو سرا، تو یہ قید احترازی ہے. قید اعتراضی ہے. کیا مقصد کہ اگر پانی کو نکالا جائے تھوک کہ ناقابل استعمال، اگر خود نکل جائے تو کیا قابل استعمال. تو امام قدوری جو شرط لگا نا او تو سرا، یہ قید اتفاقی نہیں بلکہ اعتراضی ہے. کس سے، اثر سے. اگر نچوڑا گیا ہو تب جا کے ناقابل استعمال، اگر خود نکل جائے تو قابل استعمال. اس کے تحت دلیل الخطاب. وفی الکتاب قدوری اشارت حیث شرط الاعتصارا، امام قدوری نے کس کا شرط لگائی، نچوڑنے کے. تو امام قدوری کا مقصد ہے کہ اگر پانی خود نکل جائے بغیر نچوڑنے کے تو قابل استعمال ہے. تو ابو یوسف نے صراحتاً کہہ دیا اور امام قدوری نے اشارتاً. آج کل واقع لیکن دیہاتوں میں جا پتہ لگے، یہ شہری طلباء صرف منہ کھول کے بیٹھے رہے. سمجھے آپ ایک مسائل کہاں پیش آتے، دیہاتوں میں جا پتہ لگا آپ کو، آئے دن مسائل پیش آتے. صاف پانی ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے دیہاتی طلباء غور سے سنا کریں. شہری طلباء بس چپس کا نام یاد رکھے ہو، آئس کریم ہو، بوتل ہو، سمجھ رہے ہیں یہ، اور منہ کھول کے بیٹھے رہے مکھی اڑا ہے بس. یہ مسائل چپس خوروں کے نہیں ہے میرے بھائی. دیہاتوں میں یہ مسائل روزانہ پیش آتا، آئے دن پیش آتا. وہاں حیران ہو جاؤ گے. پانی بالکل ایک مہینے پہلے بارش ہو گئی، پانی تھوڑا سا جمع ہے، بالکل بدبو آتی ہے اس سے، کیڑے مکوڑے پانی اس میں، پیاس لگی ضرورت کیا کرو گے. ہاں وہاں مسائل پیش آتے میرے بھائی. آپ لوگ حیران ہے کوئی صاحب کیوں لکھ دیں. آپ کے ہاں تو یہ تو مسائل پیش نہیں آتے نا، کراچی والوں کو خواب بھی مسائل پیش نہیں آتے، اور دیہاتوں میں بیداری میں روزانہ آدھے مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے یہاں کلاس میں بیٹھنے والے دو قسم کے طلباء ہیں، ایک پاپڑ خور ہے، چپس خور،
समझ रहे हो? बस वो पापड़ का नाम याद रखे, चिप्स का नाम याद रखे हो, समझ लो, आइसक्रीम, बोतल, पिज्जा वगैरह ये, और क्लास में सिर्फ बैठे रहे, बस मक्की उड़ा है मुंह खोल कर। दूसरे जो बलोचिस्तान हो सरहद के पहाड़ों से आए, वहां मसाल पेश आते रहते। ये मसाल वो गौर से सुने, ये मसाल चिप्स खोरों के नहीं, पापड़ खोरों के नहीं, उसे मुंह खोल के बैठे बस मक्की उड़ाए। जिन बुजुर्गों ने किताबें लिखी वो सब थोड़ी ये आबादियां थे, ये सहूलतियां, कुछ भी नहीं थे। अभी जाओ बलोचिस्तान के पहाड़ों में, पता चल जाएगा आपको। फिर ऐसे से पानी से वास्तव में हैरान होता है। कराची के डॉक्टरों को ले जाओ उधर, डॉक्टर साहब पानी पियो, दूसरे दिन बजाय अस्पताल सीधा कब्रिस्तान पहुंचेगा। देहाती में कुछ नहीं होता है, रब का निजाम है, कुछ भी नहीं, सूरत नहीं। खुदा कसम वो पानी मैं खुद पी चुका, वाकया सुनाऊं तो आपका दिल फटेगा। मैं आलिम बना, वैसे थोड़ी बना, बहुत मुश्किल के बाद कैसे कैसे हालात आए मुझ पर, ऐसे थोड़ी होते मेरे में। अब यहाँ थोड़े से लेकर ही पानी उबाल के पियो, इसमें जरासीम आते, वाह भाई वाह। जाके देहातों में जरासीम की अच्छी थी। वो हमारे रिश्तेदार औरत ने, बूढ़ी है, ये डॉक्टर कहते हैं पानी में जर्मासीन है। जर्मासीन क्या? बूढ़ी औरत है ना, वो देहाती, जर्मासीम है, जो भी कहते हाथ धो रहे, जर्मासीम है। जर्मासीम क्या है? जरासीम को कहते। वो हमारे घर वाली के ना, जो बहनोई ना, उसके वालदे खारा शहर में रहता तक, जर्मासीम, ये नए लोग आ गए। बूढ़ी औरत है बिल्कुल। डॉक्टर कहते हैं ये हाथ धो लो, ये करो, क्यों? जर्मासीम में। जर्मासीम क्या चीज है? हमने आज तक जर्मासीम कभी नहीं देखा है। बूढ़ी औरत जरासीम नहीं कह सकते, बल्कि जर्मासीम। देहाती लोग अजीब होते, कोई सहूलत नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई साफ पानी नहीं, मजाल है कोई बीमार हो जाए, वही समझो बेड़ बकरी के साथ पानी पी। मैं खुद जमाने गुजार चुका हूं, चरवाए जमाने मैं बेड़ बकरी दोनों मिलकर पानी पीते थे, एक ही जगह से मुंह लगाकर। मजाल था कोई बीमारी आ जाए, एक ही हौज में ऊंट भी पानी पीते थे, मैं भी मुंह लगाकर पानी पीता था। ये और ऐसे पानी थे बिल्कुल कीड़े में होता। अब ऐसे अगर पानी को ऐसे मुंह लगा तो वो पानी अंदर तो कपड़े रख देते, कपड़ा रखकर पानी के ऊपर, तो पानी ऊपर आता ना कपड़े से, तो वो पीते तो कीड़े मकोड़े मुंह में नहीं आते थे। ऐसे पानी मैंने पिए, मजाल था को पेट में तकलीफ दर्द हो जाए। ये जर्मासी में यहाँ के देखा है, पानी उबाल के पियो, वाह भाई वाह। टमाटर की तरह किसी काम का नहीं शरीर, जितने भी परहेज करोगे इतना और बीमार हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। अब कराची के लोगों को देखो टमाटर की तरह, टमाटर गर्मी में सड़ जाते, सर्दी में सिकुड़ जाते, किसी काम के नहीं। यहां से बात चलो पैदल थोड़ा सा ना ये स्ट्रीट मिल तक, तब पता चलेगा आपको। जर्मासी में ऐसे, वहां में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होते। अगर होता खुदा कसम देहाती लोग मर जाते, वहां कुछ भी नहीं। बीमारी सब शहरों में, कोई अस्पताल नहीं जहां के मरीज भरे नहीं। कितने कराची के अस्पताल गिरे नहीं जाके, और कब्रिस्तान में इजाफा होता इनकी बरकत से। जी हाँ, एक डॉक्टरों की बरकत से। एक डॉक्टर के पास कोई आ गया ना, कि डॉक्टर साहब को दवा मरीज दवाई लिखकर दूंगा लेकिन कब्र नहीं खोदूंगा, दवाई लिखकर दूंगा लेकिन कब्र नहीं खोदूंगा। एक कब्र खोदना तेरा काम है। एक डॉक्टर किसी के साथ जा रहा तो कब्रिस्तान से गुजरना हुआ तो चेहरे से कर देता। कब्र साथी ने पूछा खैर तो है? क्या करें, बेचारों मुझे शर्म आती है, सब मेरी वजह से यहां पहुंचे। हाँ, अब किस मुंह से यहां गुजर जाऊं, ये मेरे ऊपर लानत भेजेंगे। शर्म आती यहां गुजर जाओ ना कि इस सब मेरी क्या है, दवाई को यहां पहुंचे। देहातों को डॉक्टर कुछ भी नहीं,
مسئلہ آتے رہتا ہے کیا کیا واسطہ اسے پتا دیہاتی طلبہ مسائل پیش آتے یہ شہری بس ایسے بیٹھے رہے صرف امتحان کے طور پر اچھا لگا پاس ہو جائے 40 نمبر حاصل کرے اور جا کر کچھ چپس لے رہے پاپڑ کا مزے کرے ان کو کیا غرض ہے دیہاتوں میں آئے دن مسائل پیش آتا آئے دن آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو تو خواب میں مسائل پیش نہیں آتے یا بیداری میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد مسئلہ پیش آتا ہے بالخصوص جہاں بالکل دشت بیابان پہاڑوں میں جہاں گاڑی بھی نہیں چلتی ابھی گاڑی کو جانتے کہ کیا چیز ہے کو بلا آ گئی ہے اب تک وہاں اونٹ ہے بھیڑ بکری اب تک وہی سے وہاں سے مسائل پیش آتے رہتے کبھی پانی کیسے بالکل ضرورت پڑ جاتی ہے اولا یجوز جائز نہیں کہ طہارت حاصل کرنا بمعنی غلب علیہ غیرہ کو اور چیز پر غالب آ جائے لیکن شرط وہ چیز کیا ہو پاک ہو ناپاک تو اعتبار نہیں ہے پاک چیز غالب آ جائے فاخرجہ عن طبع الماء پانی کی طبیعت یاد رکھنا ایک پانی کے کیا ہے ذات ہے وہ 2 چیزیں رکت و سیلان ایک پانی کے کیا طبیعت ہے نہ ایک پانی کی طبیعت وہ رکت و سیلان پانی کی طبیعت ہے رکت اور سیلان اور ایک اس کا اثر ہے رنگ ذائقہ اور بو تو طبیعت کہتے پانی کا اثر وہ 2 چیزیں رکت اور سیلان کو صاف ستھری پانی میں کوئی چیز گر گئے اور بالکل اس کو گاڑھا بنائے پانی کی جو کہ ہے طبیعت نا وہ ہے رکت اور سیلان بہنا اس نے بالکل اس کو گاڑھا بنائے بالکل شیرہ کی طرح گوند کی طرح انتا بالمایا کل اشرب جمع شراب کے جیسے کہ مشروب چیزیں اب رس ہے سمجھ رہے گنے کا رس ہے انار کا ہے آم کا ہے کیلے کا ہے اب وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے گاڑھا ہو جاتا ہے نا اسے تھوڑی وضو کرتے ہے تو پاک ہے لیکن پانی کیا ہے بالکل گاڑھا ہو گیا پانی بالکل گاڑھا ہو گیا آپ آم کو کس میں جوس میں ڈالو سیب کو جوسر میں ڈالو کیلے کو ڈالو جوسر میں اب جو کہ رس نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے بالکل گاڑھا ہوتا ہے نا حالانکہ اس میں پانی بھی ڈالتے تھوڑے سے وہ دودھ سے بہت ملاتے ہیں تو کوئی صاف ستھری چیز گری ادھر بالکل پانی کی جو طبیعت رکت سیلان بالکل ختم ہو گئی بالکل پانی گاڑھا ہو گیا اب جائز نہیں اگر پانی کے رکت و سیلان برقرار ہے تو صحیح ہے کل اشربتے جیسے کہیں پینے کی چیزیں اشرب جمع شراب بمان مشروب کے والخل اور سرکہ ومال ورد گلاب کا کیا ہے پانی گلاب کے علاوہ کوئی بھی پھل وغیرہ ہو مال باقری اور بینگن وغیرہ یہ پانی والمرکے اور سالن آپ ایک برتن پانی آپ کیا ہے 3-4 چمچ ڈال کے آپ اس میں ڈال دیں تو صحیح ہے کہ یا 2 پلیٹ آپ 1 چمچ 3-4 چمچ بریانی اس میں ڈال دیں یا بھینس روٹی کو سالن اس میں ڈال دے کوئی ہو جائے گا کہ نہیں میرا سالن وما زردہ جی اور زردالو وغیرہ یہ 70 تو یہ سب سے کیا ہے وضو کیوں لأنه لا يسمى ماء مطلقا کہ صاف مطلق پانی بلکہ مقید ہوگا بھائی انگور کے شراب ہے یہ آم کا جوس ہے یہ انار کا جوس ہے سمجھ رہے ہو یہ سالن ہے یہ دال کے سالن ہے یہ سبزی کے سالن ہے نام بدل گئے نا تو اسے صحیح نہیں ہے آئیے جو پرچے کسی نے کیا کون سا بیڑ بکری وہ مسئلہ ہوئی جائز نہیں ہے مسئلہ میں نے بتا دیا تھا نا لیکن پھر بھی شک جائز نہیں ہوئی مسئلہ جاؤ جس کو جانا چلے جائیں مان مقید سے کپڑے وغیرہ پاک کر جب صاف پانی نہ ہو تو اسے کر سکتے مسئلہ آگے آنے والے ہیں اگر صاف پانی نہ ہو بنا پر مجبوری صحیح ہے کیونکہ وضو کا تو کام موجود ہے تیمم اور کپڑے دھونے کام نہیں ہے
بریلوی ذرا کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق صاحب نہیں سر جھوٹ بول رہا ہے بھائی مان دھوکہ دے رہا آپ کو. ایک مسجد میں ڈبل جماعت ہو سکتے ہیں. اپنی عادت نہ بنا لے. اچانک کبھی کوئی مسافر دیر سویر آ گئے نا تو جہاں جماعت ہو گئے ادھر نہیں کونے میں ہٹ کر تو جائز ہے. ہمیشہ تو عادت بنانا صحیح نہیں ہے. کبھی انسان کبھی مسافر آ گئی یا تبلیغ جماعت آ گئی یا اور کوئی مسافر آ گئے نا جماعت ہو گئی تھی تو جہاں جماعت ہوئی اسے ہٹ کر کسی کونے میں درست ہو جائز. اگر پانی میں پہلے سے مری ہوئی مچھلی ہو لیکن سڑی ہوئی نہ ہو اگر الٹی پڑی ہے پھر تو جائز نہیں ہے کہ جب اس کے نشانی کو پرانی ہے. اگر صحیح ہے تو پھر صحیح ہے کہ جب مچھلی تو پرانی ہوتی تو الٹی ہو جاتی پھر جائز نہیں ہے. مچھلی پکڑ کر اس کے مرنے سے پہلے کاٹ دیتے ہیں تو کیا نہیں ایک مناسب نہیں. پہلے اس کو رہنے مر جائے اور پھر کاٹ کر پہلے اس کو مرنے دیں اور پھر کاٹو. تاہم کاٹ صحیح تو ہے لیکن اس مناسب نہیں ہے. بالغ مچھلیاں پانی سے پکڑ کر اسے زمین پر زور سے مار دیتے تاکہ وہ مر. صحیح ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کو ایسے چھوڑو خود مر جائے.